جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہیلو ایوری ون, السلام علیکم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ کنسلٹنٹ میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹر تنویر ارشد چودھری. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہیلتھ اسپیشل آن اسپیشل ٹی وی. سنتے کانوں دیکھتی آنکھوں کو ڈاکٹر تنویر ارشد چودھری کا سلام محبت. جیسے کہ ہماری تمام آڈینس جانتی ہے کہ ہم نے ہمیشہ کرنٹ ایشو کو ٹائٹل کرنے کی کوشش کی ہے. آج ہم اپنے اس پروگرام میں فیمیلز کے جو مسائل ہوتے ہیں, ان کو لور ابڈومینل جو پین ہوتا ہے, اس کے علاوہ ان کو پی سی او ایس ایس اور پی سی او ڈی کی جو بیماری ہوتی ہے یا کوئی سمٹمز آتے ہیں, یا ان کا ویٹ گین ہوتا ہے, یا لور بیلی فیٹ بڑھ جاتا ہے, یا سینٹرل اوبیسٹی ہوتی ہے, یا اس کے علاوہ ان کو فیمیل انفرٹیلٹی میں جانا پڑتا ہے, یا فیمیل کے جو مسائل ہوتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ ماہواری کے دوران ان کے بلڈ کا ضرورت سے زیادہ آنا, پھر کنٹینیوسلی پین رہنا, ان سارے مسائل کے اوپر آج ہم اپنے اس پروگرام میں گفتگو کریں گے. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موسٹ پاپولر, موسٹ فیمس, موسٹ ایکسپیرینس شخصیت جن کو میں نے دعوت دے رکھی ہے, کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں. آپ لوگ ان کو کسی بھی جگہ اگر سرچ کرتے ہیں تو پروفیسر ڈاکٹر سمینہ حق آپ کو ہر جگہ پہ اویلیبل ملتی ہیں. اسی طرح اگر ہم گائنی کی کوئی ایڈوانسمنٹ پہ بات کریں, آج کے دور کے اندر آئی وی ایف پہ بات کریں, یا ٹیسٹ ٹیوب بیبی کی بات کریں, یا بیبی کے اوپر یا سب فرٹیلٹی کے اوپر جتنی بھی اسپیشلٹی ہوتی ہے, یا اس کے اوپر جتنی بھی گائیڈ لائن ہیں, یا جتنے بھی ہمارے ایچ اوز ہیں, پی جی آر ہیں, یا ہمارے جتنے بھی لرننگ پوزیشن والے سی ایم ای پروگرامز ہوتے ہیں, ان سب میں ڈاکٹر صاحبہ صفحے اول میں پائی جاتی ہیں. ڈاکٹر صاحبہ چونکہ پروفیسر آف گائنی بھی ہیں, موسٹ ایکسپیرینس بھی ہیں, اور جتنی بھی ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے دنیا میں اس سب سے بخوبی واقف بھی ہیں. تو پروفیسر ڈاکٹر سمینہ حق ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ ویلکم ٹو دا شو. بہت شکریہ ڈاکٹر تنویر. فرسٹ آف آل تو میڈم تھینک یو سو مچ کہ آپ کو ہم نے جب بھی بلایا اور آپ فوری آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور ہماری آڈینس کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کی. فرسٹ آف آل ڈاکٹر صاحبہ وی وڈ لائک ٹو نو اباؤٹ یور پرسنالٹی اینڈ یور ایجوکیشنل جرنی. بہت بریفلی, میرے والد ایئر فورس میں تھے, اور پاکستان کی جو 23 مارچ کی جو پہلی پریڈ تھی میرے والد نے وہ کمانڈ کی تھی, اور میری ساری فیملی کا تعلق آرمڈ فورسز سے ہے. اور میرے بھائی ہی, اگر آپ گوگل سرچ کریں, پرائڈ آف پاکستان کی سائٹ پہ جائیں تو وہ بہت مایہ ناز ایک ایروناٹیکل انجینئر پاکستان ایئر فورس کے, اور انہوں نے سوڈ آف آنر لی, اور بہت زیادہ ان کی قابلیت اور ان کی بہت زیادہ اچیومنٹس ہیں. سب سے امپورٹنٹ تعارف میرا ہے کہ میں بہت ریناؤنڈ رائٹر نسیم حجازی کی میں نواسی ہوں ماشاءاللہ, اور میرا یوٹیوب پہ ایک میں نے چینل بھی بنایا ہے نسیم حجازی کی نواسی, اور ان کے ناولز کو میں دوبارہ سے زندہ کر رہی ہوں. زندہ تو وہ ہمیشہ سے ہی ہیں, اس وقت بھی بیسٹ سیلر ہیں, لیکن بچوں کے پاس پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے تو میں اس کو ذرا نریٹ کر کے آڈیو ریکارڈنگز. اور میں نے فاطمہ جناح میڈیکل کالج سے گریجویٹ کیا, پھر ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا بڑا شوق تھا, گائنی کا بھی شوق, تو میں نارمل ڈلیوریز اور سیزیرین سیکشنز اور ہسٹریکٹمیز تو بہت ڈاکٹرز بہت اچھا کر رہی ہیں. تو میں نے سوچا کہ کچھ ڈفرینٹ کیا جائے, تو میں ہسٹروسکوپک لیپروسکوپک سرجن ہوں, اور میں وہ جو غلط ملط کام ہوئے ہوتے ہیں ان کو سیدھا کرنے میں میرا کام ہوتا ہے. ہاں جی, اور ٹیسٹ ٹیوب بیبی, لیپروسکوپک, ہسٹیروسکوپک سرجری کرتی ہوں, کریکٹیو سرجریز, اور پھر انفرٹیلٹی میرا خاص طور پہ سبجیکٹ. گڈ. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فیلڈ میں رہتے ہوئے جو گائنی کی ڈاکٹرز ہوتی ہیں یا پروفیسر ہوتی ہیں, وہ بڑی چڑچڑا پان, ان کے اندر انزائٹی اور بڑا لڑائی والا ان کا موڈ ہوتا ہے. آپ کو جب بھی ہم دیکھتے ہیں آپ فریش ہوتی ہیں ہمیشہ, تو اس کا کیا راز ہے؟ بہت سٹریسفل کام ہے آبسٹیٹرکس. خاص طور میں آبسٹیٹرکس نہیں کرتی ایکچولی, میرا سارا الیکٹیو سرجری ہوتی ہے, پلان کر کے ہوتی ہے. آبسٹیٹرکس تو آپ کو ایمرجنسی آتی ہے نا, پھر آپ جتنے سٹریس میں ایک آبسٹیشن ہوتا ہے, امریکہ, انگلینڈ, یورپ میں عورتیں چھوڑ گئی ہیں آبسٹیٹرکس کو, میلز زیادہ ہینڈل کر رہے ہیں. اب عورتیں آبسٹیٹرکس گائنی میں نہیں آ رہی, تو وہ آتی میری طرح گائنیکولوجیکل سرجریز, ہارمونل ڈیفیکٹس اور آئی وی ایف وغیرہ میں. اٹ از ویری اسٹریسفل, تو وہ پھر اسٹریس نکلتا ہے. پھر ایک بات ایج دیجیے عورتوں کو کہ وہ ساتھ ہی ساتھ میاں کو برداشت کر رہی ہوتی ہیں, سسرال کو ڈیل کر رہی ہوتی ہیں, بچوں کو پیٹ میں پال رہی ہوتی ہیں, باہر نکالنے کے بعد پال رہی ہوتی ہیں.
So there is a lot of stress on these women. ٹھیک, اس لیے ذرا ان کا جی ایٹیٹیوڈ of اس طرح course کا ہوتا ہے. اس طرح. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب ہم آتے ہیں پاپولیشن, جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ 70 to 80% پاپولیشن جو ہے وہ فیمیلز کی ہے, جی اس طرح ان کے مسائل بھی زیادہ ہیں. جی تو آج کے دور میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوور ابڈومینل پین جب پیریڈز کے ساتھ شروع ہو جاتی ہے, جس کو عام زبان میں اگر ہم میڈیکل ٹرم میں یوز کریں تو PID ہم کہہ دیتے ہیں, لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہم لوور ابڈومینل پین کہتے ہیں. تو اس کی کازز کیا ہوتی ہیں اور اس کو مینیج کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ڈاکٹر تنویر, آپ نے ایک ایسا سوال پوچھا ہے کہ میں رات تک اس کا جواب دیتی رہوں گی. لوور ابڈومینل پین کی تو اتنی کازز ہیں. دیکھیں, بچیوں میں لیٹس ٹاک اباؤٹ کہ جب وہ بلوغت میں انٹر ہوتی ہیں, پھر ریپروڈکٹیو ایج جو کہ بچے پیدا کرنے کی, اور اس کے بعد مینوپوزل ایج. ان تینوں میں ڈفرینٹ وجہ ہیں. پہلی بات نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز. اگر بچیاں دودھ کا تو ذائقہ ہی نہیں پسند آج کل بچیوں کو. ٹھیک ہے, دودھ میں کیلشیم ہے, ہر چیز ہے. انڈا ان کو نہیں پسند. ان کو آپ یقین کیجئے کہ آئرن اور کیلشیم اور وائٹامن ڈی میں ہماری بچیاں اتنی ڈیفیشنٹ ہیں, آپ ان کا سیرم فیرٹن کرائیں 1-2 نکلے گا, اور کیلشیم اور وائٹامن ڈی میں تو ویسے ہی ڈیفیشنٹ ہیں. اور ہڈیوں میں درد اور برے حالات, اور کمر میں تو پھر درد ہونا ہی ہے. تھوڑا سا جھک کے وہ کمپیوٹر پہ کام کریں گی یا تھوڑا سا کریں گی تو دے آر ناٹ دیٹ ہیلدی, اور اپنی مرضی کرتی ہیں. وہ ماں باپ کی بات نہیں سنے گی, کچھ نہیں کریں گی, فاسٹ فوڈ کھائیں گی جس میں کہ اتنے برے کیمیکلز ہیں, اور اس کے اوپر وہ زندہ رہتی ہیں, نہ فروٹس لیتی ہیں نہ کوئی اور چیز لیتی ہیں. پھر آ جاتا ہے ریپروڈکٹیو ایج. یہی بچیاں جب شادی ہو کے ریپروڈکٹیو ایج میں جائیں گی تو آپ خود ہی سوچئے کہ ان کا کیا حال ہوگا. ایک انسان بن رہا ہے ان کے پیٹ میں, پھر انہوں نے لیکٹیشن بھی کرانی ہے, پھر اس کی اور ذمہ داریاں ہیں. بہت کمپٹیٹیو ہیں آج کل کی بچیاں اپنی پروفیشن میں, اپنی لائن میں, 7 بچہ پال رہی ہیں. ان کی تو کمر, مطلب ہم ابھی بھی ان سے زیادہ تندرست اور زیادہ کام کر سکتے ہیں, ان کی تو کمر فوراً ہی ٹیڑھی ہو جاتی ہے. تو دے شوڈ لک آفٹر دیئر ڈائٹ. پھر مینوپاز کی تو کسی کو سمجھ ہی نہیں ہے. ایسے ایک نیوٹریشنل ڈیفیشنسی ہے. آپ کے جیسے پینکریاز نے کام چھوڑ دیا, ڈائبٹیز ہو گئی, آپ انسولین ڈال رہے ہیں باڈی میں کہ ہم ٹھیک رہیں. اووریز جب کام چھوڑ دیتی ہیں 50 سال کی عمر میں, وہ ایک نیوٹریشنل ڈیفیشنسی ہے. آپ کی باڈی میں آپ کا آب حیات جو ایسٹروجن ہے وہ ختم ہو گیا ہے. آپ یا تو آب حیات ڈال لیے اندر تاکہ آپ اسی طرح جوان رہیں. اگر آپ کو کوئی کنٹرا انڈیکیشن نہیں ہے, آپ کی فیملی میں کوئی ہسٹری نہیں ہے کینسر کی, اور آپ کو دیا جا سکتا ہے ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی, تو ضرور لیجئے. لیکن میرا مشورہ یہ ہے سب بچیوں کو, سب عورتوں کو, کہ کیلشیم کا بینک عام بینکوں سے فرق ہوتا ہے. ٹھیک, عام بینک تو یہ ہے کہ آپ 90 سال میں بھی کما رہے ہیں زیادہ, تو آپ جا کے بینک میں اپنی جمع پونجی دے سکتے ہیں, روزمرہ کا خرچہ نکال کے آپ جمع کر سکتے ہیں. یہ بون کا بینک جو ہے وہ بہت ڈیفرنٹ ہے. وہ صرف 35 سال کی عمر تک ڈپازٹس لے گا, اس کے بعد صرف کیش آپ لے سکتے ہیں, اسے آپ نکال سکتے ہیں. تو 35 سال کی عمر تک بھر لیجئے اپنی ہڈیوں کو کیلشیم سے. ٹھیک ہے, کیلشیم لیں, ایکسرسائز کریں. اگر آپ ایک بچے کو کیلشیم کھلا کے یوں بٹھا دیں گے تو کیلشیم یورین میں فیسز میں نکل جائے گی. صرف سٹریس پوائنٹس پہ وہ 2 سیڑھیاں چڑھے گا, فٹ بال کھیلے گا, تب وہ کیلشیم بونز میں جائے گی. تو ہماری بچیاں تو بیٹھی رہتی ہیں. یعنی فزیکل ایکٹیویٹی از ویری 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 امپورٹنٹ. آپ ڈائٹ میں بھی کیلشیم بڑھا لیں, ہڈیوں میں وہ نہیں جائے گی اگر آپ ایکسرسائز نہیں کریں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہاں پہ ایک سوال میرے مائنڈ میں آیا, میں نے فوری اس کو نوٹ کیا تھا. کل ہی ایک پیشنٹ کی مجھے کال آئی, تو وہ کہہ رہی تھی میری ایج ہے 40. اوکے, 40 میں میرے جو ہے نا وہ پیریڈز بند ہو گئے ہیں. تو کیا جلدی پیریڈز بند ہونے سے ہارمونل ایشوز آتے ہیں باڈی میں؟ بالکل آتے ہیں جی. میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے ایک بڑی امپورٹنٹ بات آپ بتانے لگی ہوں کہ ہمارے انوائرمنٹ کی ٹاکسسٹی اتنی زیادہ ہو گئی ہے, اتنے ٹاکسنز ہیں ہماری انوائرمنٹ میں. یہ جیسے میں آپ کو مثال دیتی ہوں کہ جو اسموگ ہے, یہ صرف اسموگ نہیں ہے, اس میں کارپیٹ انڈسٹری, پلاسٹک انڈسٹری کے فیومز ہیں, اور ان فیومز کے اندر ڈائیوکسونز ہیں. وہ ڈائیوکسونز ایسٹروجن ہیں. آپ جو انہیل کریں گے
آپ یقین کریں ڈاکٹر تنویر کہ چھوٹی چھوٹی 12-14 سال کی بچیوں کے اتنے بڑے یوٹرس ہوئے ہوئے ایسے، کیونکہ وہ بہت اسٹرانگ ایسٹروجنز ہیں جو باڈی میں جا کے کنورٹ ہوتے ہیں اور پورا ہارمونل سسٹم ہی خراب ہو رہا ہے. اس کے علاوہ یہ جو ٹاکسنز ہیں یہ انڈے کو ختم کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اووریز میں انڈے ڈال کے بھیجتے ہیں, انڈے دوبارہ تو بن ہی نہیں سکتے بچیوں کے, تو جو ٹاکسنز کو ایکسپوز ہوتے ہیں انڈے دانیاں سکڑتی جاتی ہیں, انڈے ختم ہوتے جاتے ہیں. اور آج کل تو جیسے فرض کریں ایک عورت پریگننٹ ہے ایک بچی کے ساتھ, جس انوائرمنٹ ٹاکسیسٹی کو وہ ایکسپوز ہوگی اس کی بچی کے انڈے بھی ایکسپوز ہو رہے ہیں. وہ بہت کم انڈے اور لو کوالٹی انڈوں کے ساتھ پیدا ہوگی. تو آج کل مینوپاز بہت جلدی آ رہا ہے. جیسے بچی کی شادی ہوئی 23 سال کی عمر میں, 3-4 ماہ پیریڈ آئے, رکے, خوشیاں منائی جا رہی ہیں, جی پریگننسی ہو گئی. ہم نے جب الٹرا ساؤنڈ کیا تو دیکھا کہ اووری تو ختم ہو چکی ہے, اس میں تو ایگز ہی نہیں ہے. وہ تو 5-6 سال اس کے ایگز تھے, وہ ختم ہو گئے. 14 سال کی عمر میں شروع ہوئے, 21 سال میں شادی ہوئی, وہ 6-7 سال میں ختم ہو گئے ایگز. تو یہ آج کل کا بہت بڑا المیہ ہے. یعنی آپ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ کازز ہے سب فرٹیلیٹی کی. ایگزیکٹلی. پری میچور اوویرین فیلئر اتنا کامن ہو گیا ہے. میں جوان بچیوں کی ماؤں کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ 12-13 سال کی عمر میں ضرور اپنی بچی کا الٹرا ساؤنڈ کرائیے. اگر بڑی بھری بھی اووری ہے آپ ٹائم لے سکتی ہیں, اس کو پڑھائی کی طرف وہ جانا چاہتی ہے, اپنا کیریئر کرنا چاہتی ہے, اس کو اجازت دے دیں. اگر بہت چھوٹی چھوٹی اووریز ہیں اس کے پیریڈ بہت جلدی ختم ہو جائیں گے, وہ ماں نہیں بن سکے گی کچھ سالوں تک. اس کے لیے بہترین یا جو بھی رشتہ اویلیبل ہو ان سارے رشتوں میں سے جلدی شادی کر دیجئے, ورنہ اسی طرح پیریڈ ختم ہو جائیں گے اور پھر وہ اولاد سے محروم رہ جائے گی. تو اپنی بچیوں کا ایک الٹرا ساؤنڈ 12-13 سال کی عمر میں ضرور کرائیے, اور الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ سے پوچھئے کہ بچی کی اووریز کا سائز کیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, الٹرا ساؤنڈ کی آپ نے بات کی, تو الٹرا ساؤنڈ ایک تو ہوتا ہے پیلوک سکین آپ کروا لیتے ہیں, جی, ایک ٹی وی ایس ہوتا ہے. جی, ٹی وی ایس تو ہم چونکہ ٹین ایجرز میں تو نہیں کرتے, یہ تو بعد میں کیا جاتا ہے, تو کیا اس میں فرق کیا ہے دونوں میں؟ جو ایبڈومنل سکین ہے وہ ہم پیٹ کے اوپر سے کرتے ہیں, اور پیٹ کے اوپر سے کرنے میں چربی, ہماری عورتیں تو ماشاءاللہ موٹی بھی بہت ہوتی ہیں, چربی ہے, پھر انتڑی ہے, پھر کئی دفعہ بلیڈر ہے, اور اس کے بعد وہ اووریز پیچھے کئی دفعہ گری ہوتی ہیں پیلوس میں, تو بہت اچھی اطلاع نہیں ملتی. لیکن اگر وہ ایک لینئر سا پروب ہوتا ہے, اگر ہم ویجائنلی اس کو انٹروڈیوس کریں تو بالکل یوٹرس کے پاس جا کے, اووری کے پاس جا کے ہمیں بڑی اچھی پکچر دے دیتا ہے. اور یہ بات آپ نے کی کہ انمیرڈ بچیوں کا ہم نہیں کر سکتے, لیکن ان کی ماؤں کو پاس کھڑا کر کے ان کو تھوڑا سا منا کے وی کین ڈو اے ریکٹل سکین. تو اگر ہمیں ایبڈومنل موٹی ہے بچی, ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا ہے, کوئی ٹیومر ہے اووری میں, کوئی سسٹ ہے, اس کی نوعیت دیکھنی ہے, تو یوزلی بچیاں مان جاتی ہیں, بیکاز اٹس ناٹ دیٹ. باریک والا آپ لے لیں پروب, کئی الٹرا ساؤنڈ مشینز کے بہت, جی, تو وی کین ڈو اے ریکٹل سکین. میں تو انمیرڈ بچیوں کا ریکٹل سکین کر کے کھانے والے راستے سے آپ کو کر سکتے ہیں. جی. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا یا کسی بھی جگہ پہ لوگ پی سی او ایس ایس اور پی سی او ڈی کے نام تو سنتے ہیں. جی. پی سی او ایس ایس بیسیکلی ہے کیا, اور ایک عام آدمی اس کو کیسے سمجھے؟ اس پہ اتنی کانفرنسز ہوتی ہیں, اس پہ اتنی سوسائٹیز بن گئی ہیں, اور یہ اس وقت ہمارا المیہ ہے. اسپیشلی جو ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے ڈاکٹرز ہیں, آئی وی ایف اسپیشلسٹ جو ہیں, ہمارے لیے ان اووریز کو کنٹرول کرنا ہی مشکل ہے. یا تو یہ ایگز ہمیں دیتی نہیں ہیں, اور اگر ہم ان کو وہ کرنا کی کوشش کریں زیادہ ہارمون لگا کے, تو یہ فلیئر میں چلی جاتی ہیں, اور پھر وہ ایک ہائپر سٹیمولیشن سنڈروم, یعنی اتنی سی اووری اتنی بڑی ہو جاتی ہیں, اور ان میں اتنے فالکل بن جاتے ہیں کہ پھر ہمیں ان کو آئی سی یو میں لے جانا پڑتا ہے, سانس آنا بند ہو جاتا ہے, پیٹ میں پانی پڑ سکتا ہے. تو یہ آئی وی ایف اسپیشلسٹ کے لیے بھی بہت پرابلم کھڑا کرتی ہے. اب ایک ہے پی سی او ایس اور ایک ہے پی سی او ڈی. پی سی او ڈی ہے پالیسسٹک اوویرین ڈیزیز, ٹھیک ہے, اور پی سی او ایس ہے پالیسسٹک اوویرین سنڈروم. سنڈروم ہے پوری باڈی کو انوالو کر رہا ہے, ٹھیک ہے, لیکن جو ڈیزیز ہے وہ صرف اووری کو انوالو کر رہی ہے. ٹھیک ہے. اب پالیسسٹک اوویرین ڈیزیز جب شروع ہوتی ہے تو وہ شروع تو اووریز میں سے ہوتی ہے. ٹھیک.
اب اس کے ملٹی فیکٹوریل وہ ہیں کازز ہیں، جس میں انوائرمنٹ بھی ہے، ٹاکسنز بھی ہیں، جینیٹکس بھی ہیں. آپ کی امی کو اگر پالیسسٹک اویرین ڈیزیز تھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی ہو جائے. اور اس کے علاوہ لائف سٹائل. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو آورز ہمیں سونے کے لیے دیے ہیں، یعنی عشاء پڑھتے ہی سو جائیں اور تہجد کے وقت اٹھیں. عشاء سے تہجد کا وقت ہے جس میں میلیٹونن سیکریٹ ہوتا ہے، اور میلیٹونن ایک ہارمون ہے جو نہ صرف آپ کی سلیپ کو کنٹرول کرتا ہے، ہیلدی رکھتا ہے، بلکہ یہ اووریز اور میل کے ہارمونز اور پوری باڈی کے ہارمونل سسٹمز اور میٹابولک سسٹمز کو کنٹرول کرتا ہے. اور میلیٹونن سیکریٹ ہر وقت نہیں ہوتا. اگر آپ دن کو سارا وقت سو رہے ہیں تو تب وہ سیکریٹ نہیں ہوگا، وہ صرف انہی ٹائم پہ ہوگا. اور میلیٹونن اور امیون سسٹم جو آپ کا قوت مدافعت کا سسٹم ہے وہ صرف عشاء سے تہجد کے وقت ہوگا. تو اب بیسیکلی ریفریش ہونے کا ان کا ٹائم ہے، ریسیٹ بھی ہوتا ہے، جس طرح ہم موبائل کو ریسیٹ کرتے ہیں. ایگزیکٹلی، وہ ریچارج ہوتا ہے، ریسیٹ، سافٹ ویئر اپڈیٹ بھی کہہ سکتے ہیں، سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوتا ہے. بالکل، یہ تو برین کو ممک کر رہے ہیں امریکنز کہ ہم دیکھیں برین کی کوئی چیز بنا لیں. لیکن اگر آپ یہ الٹا کر دیں گے سب کچھ، سبھی کچھ الٹا ہو جائے گا. اووری جو ہے وہ میلیٹونن پہ بھی ڈیپینڈ کرتی ہے، آپ کے ٹاکسنس ہیں. ایک بات یاد رکھیں، میں کیونکہ یہ عام فہم لوگ بھی دیکھ رہے ہیں پروگرام، ڈاکٹرز تو نہیں، تو اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ 6-7 سال کی عمر پہ مائیں جا کے کاسمیٹکس بچیوں کو خرید کے دیتے ہیں. لپسٹکس ہیں، لپ بامز ہیں، لوشنز ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں، فلاں ہیں. ہمیں تو ایسی باتوں کا پتہ ہی نہیں تھا. ہماری ماں نے تو لپسٹک ہی 17 سال کی عمر پہ کہ 18 سال کی عمر پہ لگانی تھی. ہماری ماں کہتی تھی یہ کریم پڑی ہوئی ہے دودھ کی، اگر لگانی ہے تو یہ لگا لو، یہ ناریل کا تیل پڑا ہوا ہے، سب سے اچھا موئسچرائزنگ. ہاں، یہ ناریل کا تیل پڑا ہوا ہے، آپ نے اسکربنگ کرنی ہے، آپ بیسن میں ملائی ملائیں دودھ کی اور وہ اسے اسکربنگ کر لیں، اور آپ چکندر کا جو رس ہے وہ ہونٹوں پہ لگا لیں، آپ کے پنک ہو جائیں گے ہونٹ، اوپر آپ ناریل کا تیل لگا لیں. تو ہم تو اس زمانے کے لوگ ہیں اور بڑے ہیلدی ہیں ماشاءاللہ ابھی تک. تو ہماری بچیاں جو ہیں یہ اب کاسمیٹکس میں کیا ہے، کاسمیٹکس میں پیرابینز ہیں، اس میں تھیلیٹس ہیں. تھیلیٹس جو ہیں وہ ہلکی سی خوشبو دینے کے لیے تھیلیٹس ڈالے جاتے ہیں. پیرابینز ڈالے جاتے ہیں ان کی شیلف لائف انکریز کرنے کو. اگر کوئی لوشن یا اگر کوئی لپسٹک وہ تیار کر کے بھیجتے ہیں اور وہ شیلف کے اوپر وہ ہارڈلی 3 مہینے رہے گی. اب ان کی تو ایکسپائری لکھی ہوتی ہے سال بھر کی اور 1.5 سال کی، تو اس کی شیلف لائف کو انکریز کرنے کے لیے پیرابینز ہے. اب یہ پیرابین اور تھیلیٹ دونوں ہارمون ڈسرپٹرز ہیں. ٹھیک ہے، یہ زینو ایسٹروجنز ہے، یہ اندر جا کے جو تہلکہ مچاتے ہیں ہارمونز کا. پھر جتنی پرفیومز ہیں میلز، آپ نے نوٹ کیا ہوگا جتنے ہمارے ڈریس ڈیزائنرز ہیں یا ہمارے میک اپ آرٹسٹ ہیں وہ ہر وقت ان خوشبوؤں میں رہتے ہیں اور وہ انہیل کرتے رہتے ہیں. تھیلیٹس، یہ خوشبو جو ہوتی ہے یہ تھیلیٹس ہیں، ان میں پیرابینز بھی ہیں. سارا دن اور ساری رات ان کے، اور آپ نے دیکھا وہ لڑکیوں کی طرح چلنا شروع ہو جاتے ہیں، تھوڑے سے وہ فیمنائز ہو جاتے ہیں بیکاز دے آر گیٹنگ اے لاٹ آف ایسٹروجنز ان دیئر باڈیز. ٹھیک، اور پھر ان ایسٹروجنز کی وجہ سے سپرم کاؤنٹ لو ہو رہا ہے، ایزوسپرمیا ہو رہا ہے، سپرمز ہیں ہی نہیں ہیں، اگر ہیں تو وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ پریگننسی کر سکیں. تو یہ سارا کچھ ہمارا لائف سٹائل اتنا چینج ہو گیا ہے کہ ہم ان سارے عذابوں میں پڑ گئے ہیں. ٹھیک ہے جی ناظرین، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. یہیں پہ وقت ہوا ایک بریک کا، اور بریک کے بعد جب ہم آئیں گے پروفیسر ڈاکٹر سمینہ حق ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بڑی مزے کی مدلل بیسڈ آن سائنس گفتگو کر کے ہم آپ لوگوں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہیلتھ اسپیشل پروگرام میں پروفیسر ڈاکٹر سمینہ حق جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بڑی مدلل بیسڈ آن سائنس گفتگو جاری رکھے ہوئے ہیں. اور ہم گفتگو کر رہے تھے کہ آپ کے لوور ابڈومینل پین کی کازز کیا ہوتی ہیں، پی سی او ایس ایس پی سی او ڈی کیا ہیں، ان کا ٹریٹمنٹ کیسے کیا جا سکتا ہے، لائف سٹائل کیا ہونا چاہیے، سلیپ پیٹرن آپ کا کیا ہونا چاہیے، سونے یا نہ سونے سے کیا فرق پڑتا ہے، اگر رات کا سونا دن میں بدل جائے اور دن کا سونا رات میں لے آئیں تو اس سے آپ کی باڈی پہ کیا ایفیکٹ آتے ہیں. ان سارے موضوعات پر ڈاکٹر صاحب اپنی گفتگو جاری رکھے ہوئے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے ہم بات کر رہے تھے لپسٹک کے اوپر، آج کل تو ماڈرنائزیشن ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گاڑی میں 4 لپسٹک ہوتی ہیں، ایک فنکشن کے لیے، ایک دوسرے کے لیے دوسری، تو یہ لگانے سے بھی آپ یہ سمجھتی ہیں کہ سب فرٹیلٹی کی کازز بنتی ہیں؟ آف کورس
سب میرے جتنے سب فرٹائل کپلز آتے ہیں پہلے تو ان کو ایک پرچہ دیا جاتا ہے جس پہ ہم نے سب کچھ لکھا ہوتا ہے اینڈ اٹ ڈز افیکٹ. یہ ہم ایسے ہی نہیں باتیں کر رہے, ٹھیک, بیسڈ آن سائنس ہے نا ساری چیز. دیکھیں نا اب کیا ہوا ہے کہ پریگننٹ ہونا ہی مشکل ہو گیا, بچیاں ڈاکٹرز کے پاس جا رہی ہیں, بچے ڈاکٹرز کے پاس جا رہے ہیں, کسی کا سپرم کاؤنٹ ہی, میل انفرٹیلٹی 60% ہو گئی ہے. ایسے ہی ہم جب پڑھ رہے تھے تو میل انفرٹیلٹی کو ہم لفٹ ہی نہیں کراتے. یہ تو وہ ہے جو ڈائگنوزڈ ہے اور لوگ مانتے ہیں. اگر ہم 20% اور ایڈ کر لیں جو لوگ مانتے ہی نہیں, کہ جو بتاتے ہی نہیں کسی کو, مجھے مسئلہ ہی نہیں. ایگزیکٹلی. تو بات یہ ہے کہ یہ سارے انوائرمنٹل فیکٹرز جو ہیں, یہ پھر پالیسسٹک اوویرین ڈیزیز. اب جو پلاسٹک کا استعمال ہے, آپ غور کریں کہ پلاسٹک کس طرح ہماری زندگی کے اندر گھس گیا ہوا ہے. ایسے ہی پلاسٹک کی بوتلوں میں پانی, وہ بڑی بڑی وہ جو ڈسپینسرز ہیں ان میں وہ پلاسٹک کپ میں پانی, اور وہ باہر 47 کی ہیٹ میں باہر سڑکوں کے اوپر پڑے ہوتے ہیں, اور ان کے اندر مائکرو پلاسٹکس اندر گھستے ہیں. پھر آپ ٹی بیگز جو ہوتے ہیں اس پہ آپ ابلا ہوا پانی ڈال کے پیتے ہیں, اتنے زیادہ مائکرو پلاسٹکس آپ اس میں پی جاتے ہیں. پھر تھرموپور کے گلاس, پھر آپ یہ جو فینسی کافی شاپس ہیں ان کے اندر جائیں تو ہوتا وہ گتے کا گلاس ہے لیکن اس کے اندر ایک پالیتھین لائننگ ہے. اچھا, میں یہاں پہ ایک چیز ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے آپ نے یہ پہلے بھی ایک پروگرام کیا تھا تو اس کے بعد میں نے نا اپنا مگ گاڑی میں رکھا, کسی کافی شاپ میں کہا میری کافی اس میں ڈال. بہت اچھا کرتے ہیں, دس از ویری ویری امپورٹنٹ. ٹھیک, تو کیونکہ ہیلتھ کے لیے دس پلاسٹک اٹ گوز, اینڈ دیکھیں ہر آرگن میں جا کے سیٹل ہو رہا ہے. آپ کو پتہ ہے الزائمرز ڈیزیز, برین کام کرنا بند کرتا ہے, پینکریاز, اتنی ڈائبٹیز ہو رہی ہے. بہت سا رول اس پلاسٹک کا ہے, مائکرو ویو کا ہے, نان اسٹک برتنوں کا ہے, جس میں سے کہ ہم سارا پلاسٹک اینڈ آف دا ڈے پہ کھا جاتے ہیں. تو وہ سارا کا سارا پلاسٹک جا کے ٹیسٹیکلز میں. آپ کو ایک نئی ریسرچ میں بتاؤں کہ اریکٹائل ڈس آرڈرز, ED جس کو کہتے ہیں, وہ اتنا زیادہ کامن ہو رہا ہے اور سپرمز کا کاؤنٹ اتنا کم ہے. انہوں نے بایوپسیز لیں اینڈ یو نو اریکٹائل ڈس آرڈر کے پیشنٹس میں پلاسٹک واز دیئر ان دا پینس, ساری بیس کے اوپر پلاسٹک جمع ہوا تھا. اینڈ دیٹ کازڈ اریکٹائل ڈس آرڈرز ان دیم. اور ہم پلاسٹک کس کس چیز میں, گلاس ہمارے پلاسٹک کے, مگز ہیں, بوتلیں پانی کی جو ہیں وہ ہیں, ہر چیز پلاسٹک کے اندر ہے. بچا ہوا کھانا گرم گرم ہم پلاسٹک کے اندر ڈال کے پھر فریج میں رکھتے ہیں. ہر چیز بچی ہوئی جو ہے اس کا پلاسٹک کی ایک لائننگ ہے. آپ غور کریں, ہر کاسمیٹک پلاسٹک میں آ رہا ہے, ہر چیز. پھر پولی ایسٹر کی رضائیاں, رات سوتے ہوئے پورے 8 گھنٹے ہم پولی ایسٹر انہیل کر رہے ہیں. پولی ایسٹر کے تکیے, پولی ایسٹر کے کپڑے, اس میں سے آپ فائبر انہیل کر رہے ہیں. تو ایوری تھنگ گوز ان ٹو دا باڈی اور وہاں جا کے وہ ایسٹروجن میں بدلتی ہے. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسے ہم PCOS یا PCOD کی بات کر رہے تھے تو سم ٹائم ہم دیکھتے ہیں کہ سسٹ بن جاتی ہیں بڑی بڑی. جی جی. ان کو اگر تھرو لیزر بھی اگر آپ ریموو بھی کروا دیں تو کیا وہ بار بار بن سکتی ہیں؟ بالکل بار بار بنتی ہیں, اور یہ سسٹ بہت سی قسموں کی ہوتی ہیں. ایک تو ہے نا کینسر, وہ تو 35 سال کی عمر کے بعد, لیکن اب ینگ فیمیلز میں بھی بہت بننی شروع ہو گئی ہیں. ایک ہے جس سے ہماری جان تنگ آئی ہوئی ہے اور وہ ہے اینڈومیٹریوسس. اینڈومیٹریوٹک سوسائٹیز بن گئی ہیں اب. یہ اینڈومیٹریوسس اتنی خطرناک ڈیزیز ہو گئی ہے, اور یہ بھی میک اپ, یہ ساری انوائرمنٹل ٹاکسنز اور ان سب کی وجہ سے ہے. ٹھیک. پھر میں نے ایک ٹاک دی تھی انسٹا پہ, وہ اتنی کچھ لوگوں کو جو بزنس کرتے ہیں یہ ٹیمپونز, اور اس کے اندر ان کو اتنی بری لگی وہ کہ انہوں نے کافی اس کے اوپر کامنٹس دیے کہ جی یہ ڈاکٹر صاحبہ غلط کہہ رہی ہیں. لیکن اینڈومیٹریوسس یہ ٹیمپونز کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے, مینسٹرل کپس کی وجہ سے بھی ہو جاتی ہے. آپ وہاں پہ روک دیتے ہیں, جو خون ہے مینسٹرل بلڈ جو ہے آپ ٹیمپونز اور کپس کے ساتھ روکتے ہیں, وہ سپل کرتی ہے اور جا کے اووری کی اس کچی جگہ کے اوپر ڈپازٹ ہوتی ہے جہاں سے ایگ ریلیز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جب وہ وہاں اووری پہ ایک زخم بنا ہے جہاں سے ایگ پھٹ کے نکلا ہے, جب وہ ریٹروگریڈ سپل اس زخم میں جائے گی تو وہاں تو اتری ہوئی جھلی جو بچے دانی کی جس نے مینسٹرل بلڈ میں باہر گرنا تھا وہ اندر اووریز میں گرے گی جا کے. وہ کہیں بھی جا کے بیج کی طرح, جیسے آپ گھاس کا بیج ڈالیں اور وہ کہیں کہیں گھاس اگنی شروع ہو جاتی ہے, اسی طرح وہ اگاتی ہے پورے پیلوس میں. اور شدید پین, شدید بیک ایک, شدید لور ابڈومینل پین, یورین کرنا مشکل. یہ اینڈومیٹریوٹک اویئرنیس تو اب ہمارے پڑھی لکھی بچیوں کی بھی ہے. انہوں نے ایک واک کی تھی
کہ پلیز ہمیں اینڈومیٹروسس کی جو پیشنٹس ہیں ان کو لیو پہ بھیجنا شروع کریں، کیونکہ اٹ از سو ایکسکروشیٹنگ پین. فرٹیلٹی افیکٹ ہوتی ہے، بچہ نہیں ہو سکتا. ایک دفعہ اور یہ انڈے کھاتی ہے، یہ اینڈومیٹروٹکس پریشر نیکروسس کرتی ہے، اور تھوڑے تھوڑے انڈے رہ جاتے ہیں. سرجری کے بعد ہم جب سس نکالتے ہیں تو ایگ بہت کم رہ جاتے ہیں. ان اووریز میں سے ایگز کو نکالنا، پیشنٹ کو پریگننٹ کرنا بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. اینڈومیٹروٹک سسٹ ہے. پھر بلڈ سٹین جیسے کہ فالکل، اب پلاسٹک جو ہے وہ اووری کے اوپر بھی چڑھ جاتا ہے. پھر چربی بھی چڑھ جاتی ہے جو کہ پہلے جسم پہ چڑھے گی، اووری پہ چڑھے گی، پھر وہ ایک تھک کیپسول بن جائے گا. جو بھی فالکل بڑا ہونا شروع ہوگا، انڈا نکلنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انڈے کے گرد پانی کی تھیلی ہوتی ہے، وہ پھٹتی ہے اور انڈا باہر گرتا ہے. اگر اووری پہ ایک بہت تھک کیپسول ہوگا تو وہ پھیلتی جائے گی، وہ پھٹے گی نہیں، کیونکہ اوپر ایک سخت کیپسول ہے. تو وہاں پہ پھر جو ویسلز ہوتی ہیں اس کی وال میں وہ بلیڈ کرنا شروع کر دیتی ہیں اور وہ سسٹ بنتی ہے. تو یہ اووریز بڑی مشکل ہوتی ہیں ٹریٹ کرنی. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں ابھی حج کا سیزن ہے، حج کے دنوں میں لوگ اپنے پیریڈز ڈیلے کرنے کے لیے کچھ میڈیکیشن کا یوز کرتے ہیں. کیا یہ میڈیکیشن کا یوز بھی ان کی ہارمونل انبیلنس کر سکتا ہے؟ نہیں. یا بیلنس آؤٹ کر سکتا ہے؟ نہیں، بالکل وہ فائدہ مند ہوتا ہے. یوزلی پروجسٹرون دیا جاتا ہے، اور پروجسٹرون جو ہے وہ ہمیشہ ہی بینیفیشل ہوتا ہے فار دا یوٹرس اینڈ فار دا اووریز. تو وہ اتنی دیر کے لیے تو لیتے نہیں ہیں کہ کوئی بریسٹ پہ اس کا نیگیٹو ایفیکٹ ہو، تو لینا کوئی اتنا خطرناک نہیں ہے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ میرے پاس ایک فتوے کی بک ہے جو سعودی گورنمنٹ نے بہت سے مولانا کو وہاں پہ اکٹھا کر کے، بہت پڑھے لکھے لوگوں کو انہوں نے فتوے دیے ہوئے ہیں. اور اس فتوے میں یہ جو ہارمونز دیتے ہیں پیریڈ کو ڈیلے کرنے کے لیے، انہوں نے شرعی اس کو کہا ہے کہ یو کین ڈو دس. آپ روزے رکھتے ہوئے بھی پورے دن مہینے کے روزے رکھ سکتے ہیں، ان کو ڈیلے میڈیسن کے ساتھ آپ اس کو ڈیلے کر سکتے ہیں، کوئی اس کا نقصان نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے کہ اگر ہم پی سی او ایس ایس یا پی سی او ڈی یا پی آئی ڈی اگر اس کی انویسٹیگیشن کی طرف جائیں تو بلڈ ٹیسٹوں میں ہمیں کون سے ٹیسٹ کروانے چاہیے، یا اگر اسکین کرنا ہے تو کون سا اسکین کرنا چاہیے اور کب کروانا چاہیے؟ یہ آپ نے ایک بہت ہی اچھا سوال کیا ہے، کیونکہ جیسے ہی پیشنٹ آتی ہے نا کمرے میں، کلینک میں، تو ڈاکٹر صاحبان جو ہیں وہ ٹیسٹ لکھنا شروع ہو جاتی ہیں. میں یہ کہتی ہوں کہ اگر سورج نکلا ہوا ہے آسمان پہ تو کیا آپ کوئی ٹیسٹ کریں گے کہ سورج ہے کہ نہیں ہے؟ وہ تو سامنے نظر آ رہا ہے. بالکل ایسا. دیکھیں، اگر اس کو بہت زیادہ فیشیل ہیئر ہے، باڈی پوری ہیئر سے بھری ہوئی ہے، پھر تو آپ دیکھیں کہ یہ کوئی ایڈرینل ٹیومر تو نہیں ہے، کوئی اور ہرسٹزم یا یہ سارا جو ہو رہا ہے اس کی کوئی اور وجہ تو نہیں ہے. لیکن اگر پی سی او ڈی ہے، اس میں ایل ایچ کرانا، ایف ایس ایچ کرانا، ٹیسٹوسٹیرون کرانا، آپ زبانی مجھ سے لکھوا لیں. ایک بچی کو لے آئیں جس کو پی سی او ڈی ہے، مجھے بتائیں، مجھے کہیں کہ ڈاکٹر صاحب اس کے لیولز تو ذرا لکھ دیں، تو میں الٹرا ساؤنڈ کر کے اس کے لیولز لکھ دوں گی. تو انفرٹائل کپلز کو بھی میں نے دیکھا ہے کہ ڈاکٹر صاحبان لمبی سی لسٹ دے دیں گے، اس کے کوئی 20-25 ہزار ان ہارمونز کے ٹیسٹوں پہ لگ جاتے ہیں. دیکھیں، تھائرائڈ ضرور کروائیں، پرولیکٹن ضرور کروائیں، کیونکہ اس کا ویزیبلی ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے کیسے الٹرا ساؤنڈ کا پروب رکھتے ہی آپ کو اووری، یوٹرس، ہر چیز تو سامنے نظر آ رہی ہے. آپ ویژولائز کریں کہ اس کی ایسی اووری ہے، اس کے ٹیسٹوں کی کیا رپورٹ ہوگی. میرے سے لکھوا لیں کسی بھی الٹرا ساؤنڈ پکچر کا کہ اس کا ایف ایس ایچ کتنا ہوگا، ایل ایچ کتنا ہوگا، ٹیسٹوسٹیرون کتنا ہوگا، اس پہ پتا ہوگا، وہ تو سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے. تو اننیسیسری ٹیسٹ آج کل بہت زیادہ لکھے جاتے ہیں. پیشنٹ کو بھی چاہیے کہ ڈاکٹر کو کویسچن کرے کہ ڈاکٹر کیا یہ مینڈیٹری ہے کہ اگر فزیکل ایگزامینیشن میں ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں. ہاں، اگر آپ کو الٹرا ساؤنڈ پہ جس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی، جیسے تھائرائڈ کی تو ہم نہیں نکال سکتے اس کی ویلیوز، تو تھائرائڈ کرانا ضروری ہوتا ہے، اور پرولیکٹن کروا لیں آپ. اگر آپ کو شک ہے کسی اور چیز کا وہ ضرور کروا لیں ٹو ڈیفرینشیٹ. لیکن اگر ایک ٹپکل پی سی او ڈی کی پکچر ہے تو ڈونٹ آپ اس کا ہیموگلوبن A1C ضرور کروائیں تاکہ پتہ چلے کہ ڈائبٹیز. اچھا، ایک اور بات میں نے آپ کو بتانی تھی کہ پالیسسٹک اوویرین جو سنڈروم ہے وہ پھر پورے سسٹم کو میٹابولکلی افیکٹ کرتا ہے. ان دا لیٹر لائف دے کین ہیو کارڈیک پرابلمز ہو سکتے ہیں، بلڈ پریشر ہو سکتا ہے، ڈائبٹیز ہو سکتی ہے، بہت سے اینڈوکرائن ڈس آرڈرز ہو سکتے ہیں. تو اس لیے پالیسسٹک اوویرین ڈیزیز جو ہے اٹ کین گو انٹو پالیسسٹک اوویرین سنڈروم. اگر وہ نہیں ٹھیک کرتی ہیں اپنا لائف سٹائل، ایکسرسائز نہیں کرتی، ویٹ لاس نہیں کرتی، اپنا ڈائٹری کنٹرول نہیں کرتی،
تو پالیسسٹک اوویرین سنڈروم میں چلی جائیں گی, وہ پھر بہت خطرناک سنڈروم ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, پالیسسٹک اوویرین سنڈروم میں یا ڈیزیز کے اندر جب جاتی ہیں تو کچھ پیشنٹ ایسی رپورٹ ہوتی ہیں جن کو بار بار بلیڈنگ ہوتی ہے, کچھ ایسی ہوتی ہے جن کو 6 مہینے کے گیپ سے ہوتی ہے, تو اس کی کازز کیا ہے؟ یہ آپ نے بہت مزے, آپ تو ایسے آپ کے ساتھ چن کے آپ سوال کر رہے ہیں. دیکھیں میں ایک آسان الفاظ میں آپ کو سمجھاتی ہوں. دیکھیں بچے دانی جو ہے نا, یوٹرس جو ہے, یہ ہے بچے کا بیڈ جس میں اس نے پلنا ہے آگے, ٹھیک ہے. وہاں ایک مہمان نے آنا ہے, تو ہر مہینے یوٹرس جو ہے وہ کہتا ہے میرے گھر تو مہمان آ رہا ہے, میں نے بڑی تیاری کرنی ہے, میں نے کھانا پینا جمع کرنا ہے, میں نے بستر بنانا ہے, میں نے تو ہر چیز اس کے آرام کی یہاں پہ رکھنی ہے. تو وہ کیا کرتا ہے یوٹرس, اس کے پاس دماغ نہیں ہے, اس کے اندر جو بلڈ گھوم رہا ہے, جو ہارمون کا لیول ہے, اس سے وہ اندازہ لگاتا ہے کہ اب اووری میں سے ایگ نکل رہا ہے, وہ اتنی تیاری کر لیتا ہے. پھر اس کو پتہ چلتا ہے ہارمونز کے ساتھ کہ اب یہ وہاں تک ایگ پہنچ گیا ہے, یہ اب ہارمون میں چینجز آ گئے ہیں, تو اب میں نے اس طرح کرنا ہے اور اس طرح کرنا ہے, اور وہ ایک بیڈ بنا لیتا ہے. ٹھیک ہے, فرض کریں وہ بچی انمیرڈ ہے, برین تو نہیں ہے یوٹرس کے پاس, وہ تو ہر مہینے بچے کے لیے تیاری کر رہا ہے 14 سال کی عمر کے بعد. تو جب ایگ آ کے اور گر جاتا ہے, انمیرڈ بچیوں کا تو ایسے ہی ہوتا ہے, تو برین کو, یوٹرس کو پھر وہ بلڈ آ کے بتاتا ہے کہ اب پروجسٹرون بھی ختم ہو گیا, ایگ نکلا تھا, وہ نئی پریگننسی ہوئی. تو وہ یوٹرس کیا کرتا ہے کہ اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اب میں اگلے مہینے اگلے مہمان کی تیاری کروں, یہ تو نہیں آیا میرے کمرے میں. ٹھیک, تو وہ جھلی اتار کے گراتا ہے. ٹھیک ہے, وہ جھلی جو ہوتی ہے وہ مینسٹرل بلڈ میں جو چھچڑے سے آتے ہیں, میمبرین سی آتی ہیں, وہ میمبرین اتر کے گر جاتی ہے, اور اس کے ساتھ بلیڈنگ ہوتی ہے, اور جب تک وہ میمبرین گرتی رہتی ہے, بلیڈنگ ہوتی ہے, اور پھر بعد میں رک جاتی ہے, نیا سائیکل شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک, اب کچھ پیشنٹس میں کیا ہوتا ہے کہ ایگ کے گرد فالکل بنا, وہ بڑا ہوتا گیا, جیسے میں نے ابھی بتایا کہ وہ ریلیز نہیں کر رہا ایگ کو. ٹھیک, تو ہارمون, اب یوٹرس جو ہے وہ بیچارہ کے پاس پھر دماغ نہیں ہے, وہ تو دیکھ رہا ہے کہ اچھا اووری میں سے ایگ اب آ رہا ہے آ رہا ہے آ رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ اس کو کوئی 20 دن تک بستر کو بنا کے رکھتا ہے کہ ایگ تو آ رہا ہے ابھی. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ سسٹین نہیں کر سکتا, پھر وہ بیچ بیچ میں سے ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور بیچ بیچ میں کہیں سے ٹوٹ کے پھر ریپیئر کر دیتا ہے اس کو, پھر ٹوٹتی ہے, وہاں سے سپاٹنگ ہوتی ہے, پھر تھوڑا سا بلڈ گرتا ہے. وہ نیچرل مینسز نہیں ہے, وہ ہے کہ انتظار میں, وہ بستر بیچارہ پرانا ہو گیا, مہمان آیا کوئی نہیں, اور وہ ٹوٹ کے کہیں سے بلیڈنگ ہو رہی ہے, اور وہ مسلسل پھر وہ چلتی رہے گی 2 3 مہینے. وہ یوٹرس بیچارہ اس کو اتار کے ہی نہیں پھینکے گا کہ ہی از ویٹنگ فار دا ایگ ٹو کم, وہ تو انڈے کا انتظار کر رہا ہے. جی, اور پھر 6 مہینے نہیں آتی. اب 6 مہینے وہ نہیں آتی جب بالکل ہی اووری سائلنٹ ہے, اس میں نہ تو ایگ بن رہا ہے نہ کچھ. آپ دیکھتے ہیں کئی دفعہ بڑی بڑی اووریز ہوتی ہیں لیکن ان میں کوئی فالکل نہیں ہے, اس کو ہم کہتے ہیں ان ایکٹیو اووری, بالکل کوئی ریکروٹڈ فالکل بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, تو بالکل سائلنٹ ہو گئی ہے, اور وہاں پہ یوٹرس کی لائننگ جو ہے وہ موٹی کرتا جا رہا ہے کہ جی ابھی بھی ایگ نے آنا ہے. تو وہ 6 مہینے 7 مہینے پھر پیریڈز نہیں آتے. ٹھیک جی. اچھا, اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر صاحب لو بیک پین جو ہے وہ بھی کامن شکایت ہے فیمیلز کی. جی جی, سم فیمیل تو یہ کہتی ہیں کہ سی سیکشن کے بعد مجھے جو ہے نا وہ لو بیک پین وہ اس سے پہلے نہیں تھا. جی, تو کچھ ینگ بچیاں بھی لو بیک پین کے ساتھ آتی ہیں, تو اس کی کازز اور مینجمنٹ کیا ہوگی؟ جی, ایک تو نیوٹریشنل ڈیفیشنسی جس کی ہم نے بات کی, دوسرا انفیکشن بہت جلدی ہو سکتی ہے, کیونکہ یہ دیکھیں کہ یوریتھرا کی لینتھ بہت چھوٹی ہے, بلیڈر انوالوڈ ہوتا ہے, اس کے بعد ویجائنل انفیکشنز ہو سکتی ہیں. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ویجائنل پی ایچ کو ایسیڈک کیا ہوا ہے. ٹھیک, وہ 4 کے قریب ہوتا ہے, 4 اور 4.5. جب اوویلیشن ہوتی ہے تو تھوڑا سا الکلائن ہو جاتا ہے, وہ ڈیفینسز تھوڑے سے, پھر جب شادی ہوتی ہے اور وہ فرسٹ انکاؤنٹر ہوتا ہے اس میں بھی وہ الکلینٹی کی طرف جاتا ہے. تو یہ سارے کے سارے فیکٹرز جو ہیں یہ بیکٹیریا کو انٹروڈیوس کرتے ہیں اندر. ٹھیک, انمیرڈ بچی کے اندر ڈوڈلین بیسیلائی ہوتے ہیں جو کہ پی ایچ کو بھی نیچے رکھتے ہیں اور وہاں کا انوائرمنٹ بڑا ہیلدی رکھتے ہیں. ٹھیک, تو وہ ہیلدی جراثیم ہیں جو اس کی وجائنا میں ہوتے ہیں. لیکن جب بلیڈنگ ہوتی ہے یا اوویلیشن ہوتی ہے وہ سارا الکلائن ہو جاتا ہے اور پھر انفیکشن ہونے کے چانسز برائٹ ہو جاتے ہیں. تو انفیکشن تو بچیوں سے لے کے مڈل ایج پھر لاسٹ ایج ہر ایک کو ہوتی ہے, وہاں ایسٹروجن کی کمی کی وجہ سے, یہاں چائلڈ برتھ کے پرابلمس کی وجہ سے, اور ادھر وہ جب نئی
بلیڈنگ شروع ہوگی, الکلائن ہوگی وجائنا, تو پھر انفیکشنز ہوں گی. اس سے لو بیک ایک بہت ہوتی ہے. پھر نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز کی وجہ سے مسل اسپیزم میں جائیں گے پھر کہ یہ ہلے نہ, اور انفلیمیشن سے بھی مسل اسپیزم میں چلے جاتے ہیں. تو یہ ایک کنٹینیوس پروسیس پھر شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک سوال, آخری سوال, وہ یہ ہے کہ آپ نے فرینڈز آئی وی ایف سینٹر جو اپنا نام رکھا ہے اس کا, جی, کیا سوچ کے رکھا؟ یہ میرے ٹیچر اور میرے استاد جن کے ساتھ میں نے اپنی پوسٹ گریجویشن کی, پروفیسر راشد لطیف خان, تو ایک دن میں ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی, تو میری پوسٹنگ فیصل آباد ہوئی تھی پنجاب میڈیکل کالج میں ایز اسسٹنٹ پروفیسر آف گائنی. تو میں نے کہا سر وہ آئی وی ایف سینٹر کھولنا ہے. تو انہوں نے بیٹھ کے لکھا ایف فیصل آباد, آر ریپروڈکٹیو, آئی انفرٹیلٹی, اور ای این ڈی اینڈوکرینولوجی. تو کہتے ہیں سمینہ یہ فرینڈز رکھ لو. میں نے کہا سر ٹھیک ہے. پھر وہ سر نے رکھا ہوا تھا. اب لاہور میں ایک اور برانچ کھل گئی ہے ایور کیئر ہاسپٹل کے پاس, لیکن میں نے فرینڈز ہی رکھا ہے کیونکہ وہ بڑا میرے لیے تو بڑا امپورٹنٹ تھا, سر نے تجویز کیا تھا. میڈم تھینک یو سو مچ, آپ کی محبت کا شکریہ, اور آپ نے بڑے زبردست اور مدلل انداز میں بیسڈ آن سائنس گفتگو کر کے ہماری آڈینس کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کی. ہمارے پاس آخری 2 منٹ ہیں. پروفیسر ڈاکٹر سمینہ حق کا پبلک کے نام کیا پیغام, اور پبلک آپ سے کانٹیکٹ کیسے کریں؟ میرا پیغام میں نے ویمنس ڈے پہ بھی دیا تھا, نیو ایئر پہ بھی دیا تھا, اور وہ یہ تھا کہ عورتیں اپنا خیال ضرور رکھا کریں. لسٹ میں اپنا نام نیچے سے اٹھا کے اوپر رکھیں, کچن کی دیوار پہ بڑا بڑا لکھیں می فرسٹ. ہماری لسٹ میں ہمارا نام ہوتا ہی نہیں ہے. اپنا خیال رکھیں, کوئی نہیں آئے گا آپ کا خیال رکھنے. بھائی بہن, ماں باپ, ہسبینڈ, بچے, وہ اپنی اپنی لائف میں بزی ہیں. آپ نے اپنا خیال خود رکھنا ہے. یہ میرا بڑا اسٹرانگ میسج ہے آپ کے لیے. اپنا خیال رکھیں گی تو آپ باقیوں کا خیال رکھ سکیں گی. اور میرا کانٹیکٹ جو ہے وہ میں نیسپا کالونی میں میرا اب کلینک بھی ہے, اور وہاں پہ میرا آئی وی ایف سینٹر بھی ہے. بلکہ جولائی میں ہمارا ایک امریکن ایمبریولوجسٹ بھی آ رہا ہے, اور اس کے ریزلٹس بہت اچھے ہوتے ہیں. لیکن ہمارے جو ٹیسٹ ٹیوب بیبی سینٹر ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ ہم فوراً سے آئی وی ایف پہ جمپ نہیں کرتے. ہم آئی وی ایف کے علاوہ جو پاسبلٹیز ہیں پہلے ان کو ایکسپلور کرتے ہیں کہ کپل نیچرلی کنسیو کریں. ہم فوراً ٹیسٹ ٹیوب بیبی یا آئی وی ایف اکسی پہ جمپ نہیں کرواتے. جو بھی ان کے پاس آپشنز ہوتی ہیں ان کو ہم پہلے ایکسپلور کر کے بند ٹیوبیں کھول دیتے ہیں. اوویرین سسٹ ہے, اور ٹیومرز ہیں, یا ہارمونل ڈسرپشنز ہیں, کوئی اور پرابلمز ہیں, ان کے ہسبینڈ کے ہیں, تو ہم زیادہ سے زیادہ آئی یو آئی کی طرف جاتے ہیں. ہم کریکٹیو سرجریز کرتے ہیں, اور ہم نیچرل طریقے جب مینڈیٹری ہو جاتا ہے, جیسے 1 to 2 ملین کاؤنٹ سے بڑھ ہی نہیں رہا میل کا, اور وہ نارمل نیچرلی کنسیو نہیں کر سکتی, تو تب جا کے ہم ان کو پھر آئی وی ایف. اور آئی وی ایف بھی ہم بہت محبت سے, پیار سے, تاکہ وہ بہت زیادہ ان کے اوپر ایموشنل سٹریس نہ ڈالے, فائنینشیل سٹریس نہ ڈالے. تو یہی میرا پیغام ہے سب کے لیے. جی بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ پروگرام کے پہلے حصے میں ہم نے لوور ایبڈومینل پین کے اوپر بات کی, پی سی او ایس ایس, پی سی او ڈی پہ بات کی. پروگرام کے آخری حصے میں ہم نے ڈاکٹر صاحبہ سے بڑے فرینڈلی ماحول کے اندر کوشش یہ کی کہ اسمائلی فیس کے ساتھ آپ کو وہ میسج ڈیلیور کیا جائے تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ اگر آپ کی باڈی کے اوپر کوئی بھی سمپٹومیٹکلی چینجنگ آ رہی ہیں, کس وجہ سے آ رہی ہیں, اس کا ڈائگنوز کیا ہونا چاہیے, اور کون سی اسپیشلٹی میں جا کے آپ نے اپنا علاج کروانا ہے. آپ کو ہمارے اس پروگرام سے متعلقہ یا ڈاکٹر صاحب سے متعلقہ کسی بھی طرح کی کوئی انفارمیشن چاہیے ہو, آپ ڈسکرپشن میں بھی جا سکتے ہیں, کومنٹ باکس میں بھی آ سکتے ہیں, اور پرسنلی جو ہے وہ ڈاکٹر صاحبہ سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ سوشل میڈیا کے کسی بھی پلیٹ فارم پہ ڈاکٹر صاحبہ کا نام لکھیں گے تو ڈاکٹر صاحبہ وہاں پہ بھی آپ کو اویلیبل ملیں گی. اور اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا یہ جو پروگرام ہے, اگر آپ کو یہ پسند آتا ہے یا آپ اس کے بارے میں اچھی بری رائے رکھتے ہیں, وہ ضرور اس کا اظہار کیجئے تاکہ ہم اگلے پروگرام میں آپ کے ان کومنٹس کا احترام کرتے ہوئے نئے گیسٹ اور نئے سوال و جواب کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں. مجھے پروفیسر ڈاکٹر سمینہ حق اور میری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.